السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہمیں اپنی ہر بات کو اللہ سے کہنا چاہیے، چاہے اس میں چھوٹی سی بات ہو چاہے بڑی سی بات ہو۔ ہم لوگوں سے اپنے دکھ پریشانی لوگوں سے بانٹتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ پریشانی ہے، جبکہ صرف ہمیں اللہ سے کہنا چاہیے، وہی سن سکتا ہے اور اس پریشانی کو دور بھی کر سکتا ہے۔ میں نے زیادہ تر لوگوں سے میں جن سے بھی ملاقات ہوتی ہے، میں یہی دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی بات نا اللہ سے نہیں کہتے، لوگوں سے کہتے ہیں، اور جب سب طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، ان کو آپشنلی اللہ لاسٹ میں نظر آتا ہے، جبکہ ہمیں سب سے پہلے اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ یہ پریشانی ہے، انشاءاللہ تمہیں اتنا اچھا فیل ہوگا نا، تم 10 لوگوں سے 50 لوگوں سے بھی کہو گے نا، جب بھی دلی سکون نہیں مل سکتا، جیسے ہی تم اللہ سے باتیں کرو گے نا تمہیں دلی سکون ملتا چلا جائے گا، اور تمہاری پریشانی تو 100% حل ہو جائے گی، اور نہیں بھی ہوئی تو اللہ سن تو لے گا کم سے کم۔ اگر جو اس میں بہتری نہیں ہوئی، نہیں بھی پریشانی دور ہوئی، تو کم سے کم اللہ سے بتا کے تسلی تو ہو جائے گی کہ سب سے بڑے غفور الرحیم کو ہم نے بتا دیا۔ ہمارا کیا ہے، ہم لوگوں سے اپنے دل کے حال، دل کے جذبات، اپنی ہر ایک بات لوگوں سے بتاتے ہیں، ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے یہ سامنے والا ہمارے لیے کچھ کر لے گا، جبکہ کوئی بھی سوائے اللہ کے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے، میں ساری باتیں اپنے اللہ سے کرتی ہوں، اور جو مجھے دلی سکون ملتا ہے نا میں بتا نہیں سکتی، اور میری آج تک ہر بات اللہ نے پوری بھی کی، جو میں نے اس سے مانگا وہ مجھے اس نے دے دیا، چاہے وقت میں دیا چاہے تھوڑی دیر سے دیا۔ مجھے کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی میں نے صرف اللہ سے کہا۔ میں ویڈیو بھی اسی وجہ سے بناتی ہوں کہ لوگ باگ اللہ سے آج کل بہت دور ہو رہے ہیں، اور جس کے سب سے قریب ہونا چاہیے ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمیں صرف اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیں باتیں کرنی چاہیے، اپنی ہر بات اللہ سے بتانی چاہیے۔ اللہ پاک کلام پاک میں کہتا ہے کہ تم میری عبادت ویسے نہیں کرتے جیسا میرا حق ہے۔ ہم نا بس عبادت تو کرتے ہیں، بس اوپری کرتے ہیں کہ بس ہاں پڑھ لی نماز، بس نماز پڑھ کے اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا، حق ادا ہو گیا۔ جس نے اس نے ہم پر احسان کر رکھے ہیں نا، ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ نہیں ہے، لیکن جس کے پاس ہے نا سب سے امیر پتہ کون ہے؟ جس کے سارے ہاتھ آنکھ ناک سب ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ چل پھر رہا ہے، وہ سب سے زیادہ امیر ہے دنیا کا۔ کوئی اگر جو امیر ہے نا وہ بہت دولت ہے اس کے پاس، لیکن اگر جو اس کا ایک ہاتھ نہیں اٹھتا، وہ یوں کہے گا میری ساری دولت لے لو، میرے ایک ہاتھ اٹھوا دو۔ کسی کی آنکھیں خراب ہے نا تو وہ یوں کہے گا پوری دنیا کی دولتیں لے لو، میری آنکھیں مجھے دے دو۔ ہمارے پاس ساری نعمتیں، سب سے بڑی نعمتیں یہ ہیں کہ ہم تندرست ہیں۔ جب تک ہمارے پاس تندرستی ہے، سب سے بڑے ہم مالدار ہیں، دنیا کے سب سے بڑے رئیس ہیں۔ جب تک ہمارے پاس ہماری تندرستی ہے، اور اس تندرستی میں ہی عبادت کا مزہ ہے، وہ نہیں کہ انسان جب بالکل پڑ گیا جب اللہ کر لی، چلو وہ بھی ٹھیک ہے، نہ کرنے سے تو جہاں تک ہو سکے نا کلام پاک پڑھو۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے دماغ میں ہی رہتا تھا کہ کلام پاک پڑھوں، پھر میرے دماغ میں آیا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ انسان کو اگر تم کلام پاک پڑھتے ہو تو خالی رٹا لگانے سے کوئی فائدہ نہیں، جب تک تم اسے معنوں سے نہیں پڑھو گے۔ جب تم معنوں سے پڑھو گے نا تو ایک بار تو تمہیں ایسا لگے گا سمجھ میں نہیں آتا، ایک بار تھوڑا انسان پڑھتا ہے، جسے اللہ توفیق دیتا ہے اس کو ایک بار میں بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جب تم کلام پاک معنوں سے پڑھو گے نا ایک بار 2 بار تو تمہیں خود ایسا لگے گا اللہ برابر میں بیٹھا اور ہم سے بات کر رہا ہے۔ اور جب ہم ایسے ہی کلام پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ کہیں ہوتا ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، بس پڑھتے رہتے ہیں، نا ہمیں یہ پتہ رہتا ہے اس میں ہم سے اللہ کہہ رہا ہے، یہ شیطانی ہے، اس میں شیطان کا ذکر ہے، اس میں ہمیں توبہ مانگنی چاہیے، ہمیں کچھ نہیں پتہ رہتا، بس ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ جب ہم معنوں سے پڑھیں گے تو ہمیں دلی سکون اس قدر حاصل ہوگا، اور ایک الگ سی خوشی ملے گی کہ ہاں اب اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ کم سے کم اب تو اتنی سہولیتیں ہو گئی ہیں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لو، اردو میں کر لو، یہ جس بھی تم لینگویج میں چاہتے ہو اس لینگویج میں تم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو، اور جو تمہیں سکون ملے گا نا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے اوپر اتنی اچھا اللہ پاک نے رحمت کی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنی کتاب عطا فرما دی۔ لوگ باگ تو یہ سوچتے ہیں کہاں سے اللہ کے بارے میں پتہ چلے، تو سب سے بڑی تو ہمارے پاس کتاب ہے، اس میں اللہ ہر بات ہم سے بتا رہا ہے۔ خلاصے والے کلام پاک پڑھا کرو، تفسیر والے، جس سے زیادہ سے زیادہ اللہ کو جانے، اور سیرہ پڑھا کرو حضور کی۔ آج کل ہم دوسروں کی سیرہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ کون کتنا رئیس ہے، کون کتنا ہے، ہمیں حضور کی سیرہ پڑھنی چاہیے، بالکل کثرت سے پڑھنی چاہیے یار۔ ہمیں
ہمیں اللہ اتنی محبت کرتا ہے لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم تو اللہ کو سب سے لاسٹ میں یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اللہ سے ہی ساری باتیں کرنی چاہیے. پلیز اپنے دکھ اپنی پریشانی سوائے اللہ کی کسی سے نہیں کہنی چاہیے. باتیں کرنی چاہیے جیسے اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہو نا، ایسے فارغ وقت میں اللہ سے باتیں کرو. ہر ایک راز اسے بتاؤ، بات کر کے بتاؤ، لکھ کر بتاؤ. وہ سب طریقے سے سننے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی کرنے والا تو ہو. اور جو تمہیں سکون ملے گا نا وہ اللہ کے سوا کسی اور سے کہہ کے نہیں مل سکتا.